بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محبوب کائنات کی محبوب ترین ہستی، آج ہمارے سیرہ دورہ کے اگلے لیکچر کا موضوع یعنی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرہ مبارکہ کے بارے میں ہے، اور میں حسب معمول احمد خلیل جمعہ صاحب کی کتاب خواتین اہل بیت سے ہی زیادہ تر یہ مواد لے کر آیا ہوں۔ اس کے علاوہ ایک دو اور کتابیں دیکھنے کا بھی موقع ملا، جن میں سے ندوی رحمہ اللہ کی کتاب سیرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی کچھ حوالہ جات ہوں گے۔ تو احمد خلیل جمعہ صاحب نے اپنی کتاب میں آپ کے سیرہ کو بیان کرنے سے پہلے چند عجیب اور کمال لائنیں لکھی ہیں، پہلے ان کو سن لیجئے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسے فضائل کی نشر و اشاعت اور اس کو اپنے اندر سمونے اور جذب کرنے سے بہتر بھی کیا کوئی کام ہو سکتا ہے؟ پھر آگے تو انہوں نے ایک بڑی عجیب بات کہی، بہت عجیب بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ جب میں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ سیرہ مبارکہ لکھنی تھی تو آبویسلی انہوں نے اس سے بہت پہلے تیاری شروع کی ہوگی، تو اپنے یہ سیرہ کے لکھنے سے پہلے وہ اپنا ایک تجربہ بیان کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے پرانے حوالہ جات کی کتابوں کو اور نوٹس کو جب جمع کیا اور سوچا کہ میں ان حوالوں سے پھر آگے سیرہ کو لکھوں، تو انہوں نے کہا کہ جب میں نے اس کو جمع کیا تو وہ سینکڑوں سے متجاوز ہو گئیں۔ یہاں سے ایک بڑا عجیب نقطہ میرے ذہن میں آیا۔ ایک رائٹر ہیں اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرہ مبارکہ لکھنا چاہ رہے ہیں، اور انہوں نے جو نوٹس بنائے ہیں، اب وہ کتنے سالوں میں نوٹس بنے ہوں گے، سینکڑوں کتابوں کے حوالہ جات تو خالی ان کے پاس جمع ہو گئے۔ اتنی بڑی سیرت اور آج کی امت کی اور بالخصوص پاکستان کی 22 کروڑ میں سے کتنی خواتین ایسی ہیں کہ جو اس سیرہ کو بیان کر سکتی ہیں یا انہوں نے کبھی اس پوری سیرہ کو سنا۔ تو اسی لیے میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ ہمارے چینل سے آپ یہ جتنی بھی سیرت ازواج مطہرات کی سن رہے ہیں یا سن رہی ہیں، اس کو آگے پھر مستقل پہنچانے کی ذمہ داری اب آپ کی ہے۔ اور انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ امام زرکشی کا حوالہ دیا کہ امام زرکشی نے اپنی کتاب الاجابہ میں لکھا ہے کہ 40 خصوصیات ایسی ہیں کہ جو کائنات میں کسی اور کو نہیں ملی، وہ سیدہ کو ملی ہیں۔ اور آگے انہوں نے ایک اور حوالہ لکھا ہے کہ 9 ایسی خوبیاں ہیں جس میں کوئی دوسرا اسلام میں سے کوئی دوسرا آپ کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ اور احمد خلیل جمعہ صاحب نے سیرت کا آغاز کن خوبصورت الفاظ سے کیا ہے۔ انہوں نے کہا آئیے اب چلتے ہیں اس گھر میں کہ جہاں قرآن اترتا رہا، اور اس گھر کی مالکن کے اوصاف، کمالات، فضائل و مناقب بیان کرنے کا لطف آئے، اور ہم اس عظیم خاتون کے مقام و مرتبہ کو قدرے پہچان سکیں۔ تو ہم کچھ 1 انچ یا ایک بہت ہی معمولی طور پہ صرف اس 40 منٹوں میں ہم سیدہ کا ذکر مبارک کر سکیں گے۔ باقی یہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں کہ آپ کو پھر اس کے اوپر مستقل خود بھی پڑھنا چاہیے، اور اگر آپ کو دینی ادارہ چلا رہی ہیں تو پھر آپ کو یہ سیرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر ازواج مطہرات کی سیرت کو گھر گھر اور گلی گلی تک پہنچانا چاہیے۔ جو 9 خوبیاں انہوں نے بیان کی ہیں اپنی کتاب میں، اس کو میں باری باری وہیں سے میں نے یہ لیہر میں آپ کے سامنے یہ رکھ دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ سب سے کم عمر جو زوجہ مبارکہ تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ 2 ہجری شوال میں رخصتی ہوئی ہے، اور حق مہر ان کا 500 درہم مقرر کیا گیا تھا جب مکہ میں نکاح ہوا تھا۔ آپ واحد امہات المومنین میں سے زوجہ مبارکہ ہیں کہ جو کنواری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم مبارک میں داخل ہوئی ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے یہ بیان کیا کہ 3 راتوں تک ایک فرشتہ وہ میرے پاس آتا رہا اور تمہاری ریشم میں لپٹی ہوئی تصویر مجھے دکھاتا رہا، اور کہا کہ یہ آپ کی رفیقہ حیات ہوں گی۔ اس کا حوالہ بخاری، مسلم اور مسند احمد میں موجود ہے۔ پھر آپ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جبریل امین آئے ہیں اور عائشہ تمہیں سلام کہہ رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ بھی متفق علیہ حدیث شریف ہے، یعنی بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے۔ پھر ایک اور فضیلت جو ہے جس میں کوئی اور ساتھ شریک نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے کسی کے جامع خواب میں وحی نہیں آئی سوائے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فوت ہوئے ہیں تو آپ کا سر مبارک میری گود میں تھا۔ یہ ان 9 میں سے ایک اور خوبی ہے جس صرف عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی ہے۔
آپ میرے حجرہ مبارک میں دفن کیے گئے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اول اور جگری دوست کی بیٹی ہوں۔ میرے بارے میں آسمان سے آیات نازل ہوئیں، میں خود بھی پاکیزہ فطرت ہوں اور میرے والدین بھی پاک باز تھے، اور مجھ سے مغفرت اور اچھی روزی کا وعدہ کیا گیا۔ یہ 9 خوبیاں احمد خلیل جمعہ صاحب نے لکھی ہیں اپنی کتاب میں، کہ جس میں کوئی بھی آپ کے ساتھ اور المومنین میں سے یا اسلامی دنیا میں سے کوئی بھی آپ کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ امام زہری نے ایک بہت کمال ایک پوائنٹ لکھا ہے اپنی کتاب میں۔ انہوں نے کہا کہ اگر تمام کی تمام امہات المومنین اور تمام مومنات کا علم جمع کیا جائے اور صرف ایک طرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم رکھا جائے، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم اس سب سے فائق اور برتر ہوگا۔ یہ کیا عجیب بات لکھ کے گئے ہیں امام زہری رحمہ اللہ۔ پھر ایک ابو عمر بن عیسیٰ بن محمد اندلسی نے ایک بہت لمبا قصیدہ لکھا ہے، اور اس قصیدے کا ترجمہ آپ خواتین اہل بیت میں پڑھ سکتے ہیں احمد خلیل جمعہ صاحب کی کتاب میں۔ اس میں سے میں صرف اس قصیدے میں سے 2 اشعار آپ کے سامنے ترجمہ رکھتا ہوں، اور آپ دیکھیے کہ آج تک اور قیامت کی صبح تک سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب بیان کرنے والے تھک جائیں گے، لیکن وہ ان فضائل کو جمع بھی نہیں کر پائیں گے۔ ایک انہوں نے شعر یہ لکھا ہے اپنے قصیدے میں کہ اے مجھ سے بغض رکھنے والے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر بھی نہ آیا کر، کیونکہ وہ میرا گھر ہے، وہ جگہ میری جگہ ہے۔ تو دوسرا قصیدہ وہ بھی بہت خوبصورت انہوں نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس شخص پر لعنت بھیجی ہے کہ میری برات کے بعد وہ پھر مجھ پر کیچڑ اچھالے۔ تو یہ سوچنا چاہیے میرے بھائی، اگر آپ کسی ایسے مسلک میں یا کسی ایسے گروہ میں پیدا ہو گئے ہیں کہ جہاں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیچڑ اچھالا جاتا ہے، تو پھر آپ کو خود ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ روز محشر کسی جگہ کسی گھر میں پیدا ہو دینا آپ کو یہ نہیں بچائے گا۔ اور قرآن نے بھی بار بار کہا ہے، درجنوں دفعہ کہا ہے، ما وجدنا آبانا ما وجدنا آبانا، کیوں مجھے کہتے ہو کہ میرے باپ دادا کا دین؟ تو باپ دادا کے دین میں اگر آپ کو گھٹی میں ملا ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بغض، تو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ قبر میں جانے سے پہلے یہ سارے فضائل اور مناقب پڑھ لو، اور اس کے بعد پھر خود فیصلہ کر لو کہ میں کس راہ پہ چل رہا ہوں۔ امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں یہ ایک نقطہ اٹھایا ہے، انہوں نے کہا یوسف علیہ السلام کے اوپر اور تہمت لگی، مخلوق خدا میں سے کسی نے ان کی برات کا اعلان کیا۔ پھر امام قرطبی لکھتے ہیں کہ سیدہ مریم کے اوپر تہمت لگی، اللہ رب العزت نے ان کے شیرخوار بیٹے کے ذریعے ان کی برات کا اعلان کیا، اور جب سیدہ کے اوپر اسی طرح منافقین بدبختوں نے تہمت لگائی تو سیدہ کی برات کا اعلان خود اللہ رب العزت نے اپنے کلام مبارک میں کیا۔ تو امام قرطبی رحمہ اللہ نے ایک اور فضیلت اور ایک اور شان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کی ہے۔ پھر اور آگے چل کے امام قرطبی اپنے تفسیر میں لکھتے ہیں کہ امت کو جو تیمم کی رخصت ملی ہے وہ سیدہ عائشہ کی برکت اور خوشگوار اثرات سے ملی ہے، کہ ایک غزوے میں آپ کا ہار مبارک گم ہو گیا اور اس کی وجہ سے پھر امت کے لیے اتنی آسانی، ایک اور میں نے پڑھا ایک اور جگہ لکھا تھا کہ امت کے لیے کتنی آسانی پیدا کر کے گئی ہیں، وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت سے ہمیں ملا ہے۔ اور جب یہ تیمم کی آیات آئیں تو اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سنیے کیا فرمایا، صحابی رسول ہیں، جلیل القدر صحابی رسول ہیں، اور وہ کیا فرما رہے ہیں کہ اے عائشہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ کی قسم جب کوئی بات آپ کو پیش آئی اللہ نے آپ کے لیے اس سے راستہ نکلنے کا راستہ مہیا فرمایا اور مسلمانوں کے لیے اس میں برکت پیدا کر دی۔ اے آل ابو بکر یہ تمہاری پہلی برکت نہیں ہے بلکہ اس سے بھی پہلے تمہاری وجہ سے برکتیں نازل ہو چکی۔ کہ قربان جاؤں اس گھرانے کے کہ جب تک امت یہ سانس لے گی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت سے اور اس صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت سے ملنے والی ہمیں جو برکتیں ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوں گی، اور ہم اس سے ہمیشہ قیامت کی صبح تک فیض یاب ہوتے رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے وقت سیدہ کی عمر مبارک 19 سال تھی، اور 2210 احادیث آپ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے امت تک پہنچی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 50 سال تک سیدہ زندہ رہی۔ 58 ہجری 17 رمضان المبارک میں 66 برس کی عمر میں
آپ اس دنیا سے رخصت ہوئی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا جنازہ جو ہے وہ پڑھایا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایک قول سن لیجئے فضیلت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کو کبھی ایسی مشکل پیش نہ آئی جس کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا اور ان سے اس کے بارے میں کوئی معلومات ہم کو نہ ملی ہوں۔ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے کہ جس کے لیے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین پوچھنے آئے ہوں اور ان کو آگے سے معلومات نہ ملی ہوں سیرت کے بارے میں اور سنت کے بارے میں۔ آخری بات جو کمال لکھی ہے احمد خلیل جمعہ صاحب نے، وہ سن لیجئے۔ وہی میرے جذبات کی ترجمانی بھی وہی کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ خیال نہ کریں کہ ہم نے تمام پہلوؤں پہ روشنی ڈال دی، یہ خیال نہ کریں کہ ہم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام پہلوؤں پہ روشنی ڈال لی، نہ یہ ہمارے بس میں ہے۔ اور ابھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اگر آپ علمی جو ان کے فضائل اور کمالات ہیں، اور پھر ان کے تقوی طہارت کے جو فضائل اور کمالات ہیں، پھر ان کی سخاوت کے جو فضائل اور کمالات ہیں، تو یہ ایک پوری ان کی سوانح عمری ہے، یہ پوری ایک حیات مبارکہ ہے کہ جس کے بارے میں تو ہم نے کوئی گفتگو نہیں کی، ہم تو صرف ان کی چند چیزوں کے بارے میں ہی گفتگو کر پائے ہیں۔ تو میری آپ سے یہی درخواست ہے کہ جتنے بھی بنات کے مدارس ہیں وہ اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ صرف رمضان المبارک میں اور فلاں ان کے تاریخ وفات والے دن، یہ جو ایک ہمارے پاکستانی معاشرے میں یہ ایک عجیب رواج چل پڑا ہے کہ بس اس دن پوسٹیں بن جاتی ہیں، یہ جتنی دینی تحریکیں ہیں وہ اسی دن کو اپنے کیلنڈر میں لکھ لیتی ہیں اور بس اس دن پوسٹ بن جاتی ہے، اس دن کوئی سیمینار ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اس دن جو ہے وہ ایک 3-4 گھنٹے لگا کے اور اس کے بعد سمجھتے ہیں کہ ہمارا فرض ادا ہو گیا۔ میں جتنی خواتین ہیں میں ان کو اپنے اس لیکچر کے ذریعے یہ ایک درخواست کرتا ہوں کہ آپ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو پڑھیں کیسے، اس کے لیے آپ کوئی ان کی ایک کتاب لے لیں۔ ندوی رحمہ اللہ کی کتاب بھی بڑی کمال ہے اور بھی بہت سی کمال کتابیں ہوں گی، اور سب سے اہم تو یہ احمد خلیل جمعہ صاحب کی کتاب ہے۔ تو میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ وہ کتاب ایک لیں، بس ایک اس کتاب کو لیں، اور اس کے بعد اپنے لیے کوئی 4 سال یا 3 سال کے لیے آپ اپنے آپ کو باؤنڈ کر لیجئے کہ میں نے یہ کتاب 4 سالوں میں ختم کرنی ہے، میں نے یہ کتاب 4 سالوں میں پڑھنی ہے، اور یہ پڑھنے کا طریقہ اپنائیں کہ وہ اس کا ایک چیپٹر پڑھیں یا 2-4 اس کے صفحات اور پیجز پڑھیں، اور اس کے بعد پھر اپنے ساتھ پاس ایک ڈائری رکھیں، اور وہ ڈائری صرف ہو، اس ڈائری کے اوپر صرف سیرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ لکھ لیں، اور اس میں سے وہ جو چیز آپ کو پتہ چلے وہ جب تک آپ کے اپنے اندر پریکٹس میں نہیں آ جاتی تب تک آپ اس سے نیکسٹ چیپٹر میں اور اس سے اگلے کسی بھی سبق پہ نہ جائیں۔ اور اسی طرح آپ 4 سال لگتے ہیں تو 4 سال لگائیں، 5 سال لگتے ہیں تو 5 سال لگا کر ان کی یہ سیرہ مبارکہ کو اس طرح پڑھیں۔ اس کے بعد آپ کو یقین جانیے کوئی بیان کی ضرورت نہیں پڑے گی، کوئی سیمینار کرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کبھی ان کے تاریخ وفات کو یاد رکھ کر اور ایک دن منانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ کسی دیوبند کے ایک بہت بڑے بزرگ کا قول میں نے پڑھا اور مجھے بہت پسند ہے یہ، انہوں نے کہا کہ دن نکمی قومیں مناتی ہیں، تو یہ آپ کے نکمے پن کا ثبوت ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ بہت بڑے بزرگ کہہ کے گئے، اور یہ بات بالکل سچ ہے۔ آج ہمارے امت سے جب یہ بالکل تذکرے نکلے ہیں، آپ خود سوچیں کہ احمد خلیل جمعہ کہہ رہے ہیں کہ سینکڑوں کتابوں کے حوالے مجھے جمع کرنے پڑے ہیں صرف یہ چند صفحات کی ان کی سیرت لکھنے کے لیے، تو کیا یہ ایک دن کے سیمینار سے یہ ہمارے اندر اتر سکتی ہے؟ تو آپ سے یہ میری درخواست ہے، 365 دن ہے، 365 دنوں کے لیے اپنے مدارس میں، اپنے بنات کے مدارس میں ان چیزوں کو زندہ کیجیے۔ ہاں، اس کے لیے ہوگا کیا؟ اس کے لیے ریسرچ ٹیمیں بیٹھیں گی، بہت جان کھپانی پڑے گی، بہت کام کرنا پڑے گا، لیکن اللہ کا واسطہ ہے اس امت کو واپس نکالنے کے لیے یہ ساری ایفرٹس کو آپ پٹ کیجیے۔ تو میں یہیں پہ اپنے آج کے اس لیکچر میں سے اس موضوع کے اوپر گفتگو اپنی ختم کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ اپنے مدارس میں اب ایسی بچیاں ضرور تیار کریں گی کہ پوری کی پوری سیرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شاید 4 دن لگے، 5 دن لگے، وہ پڑھانے کے قابل بن سکے۔ اور اب چلتے ہیں ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف۔ آج کے لیکچر میں ہمارا جو اگلا موضوع ہے وہ غزوہ سویق ہے۔ آپ نے پچھلے ہمارے لیکچر میں سنا تھا غزوہ بدر کی پوری آپ نے وہ ہسٹری اور تاریخ سنی،
اور آپ جانتے ہیں کہ وہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ غزوہ بدر میں جو بدماشان مکہ تھے اور جو قریش کے بڑے بڑے سردار تھے، ان 14 میں سے 11 جہنم واصل ہو گئے اور 3 بچ گئے تھے، اور تینوں نے بعد میں جا کر اسلام قبول کر لیا تھا۔ تو ان کے مرنے کے، ان بڑے بڑے سرداروں کے مرنے کے بعد ابو جہل بھی مر گیا، اور بدر کے 7 دنوں کے بعد مکہ میں طاعون کی وجہ سے ابو لہب بھی مر گیا۔ تو پھر اس کے بعد مکہ والوں نے ابو سفیان کو اپنا لیڈر چن لیا، اور ابو سفیان کو جب انہوں نے لیڈر چنا تو ابو سفیان نے یہ قسم کھائی کہ میں غسل نہیں کروں گا جب تک میں مسلمانوں سے بدلہ نہ لے لوں۔ اور اس کے لیے اس نے کیا کیا کہ اس نے خفیہ چھاپہ مار کارروائی کرنے کی کوشش کی، اور 200 کے قریب سوار لے کر وہ رات کی تاریکی میں مدینہ سے کچھ فاصلے پر وہ پہنچا ہے، اور وہاں جا کر اس نے حی بن اخطب جو یہ یہودیوں کا بہت بڑا سردار تھا، اس کے گھر پہ جا کر نوک کیا رات کے وقت، اور اس نے پوچھا کون ہے؟ ابو سفیان نے جب کہا میں ہوں تو اس نے کھولنے سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ جانتا تھا اگر میں نے ان کو دروازہ کھول کر گھر بلا لیا تو مسلمان اس کو بدعہدی کے طور پر لیں گے، اور پھر میری شامت آئے گی اور میرے انجام سے کوئی اور مجھے بچا نہیں سکے گا۔ اس لیے اس نے دروازہ کھولنے سے انکار کر دیا۔ ابو سفیان ایک اور یہودی سردار سلام بن مشکن کے گھر پہنچے، اس نے حی بن اختر کی برعکس اس نے ان کو اپنے گھر بلایا، بڑی آؤ بھگت کی، خوب کھانا کھلایا، شراب پلائی، اور اس کے ساتھ بیٹھ کر پھر انہوں نے کچھ اپنے فیوچر کے شاید پلانز کیے ہوں گے۔ اس کے بعد ابو سفیان اس کے گھر سے نکلے ہیں، اور پھر وہ اپنے لشکر کے پاس واپس گئے ہیں۔ اپنے لشکر میں سے پھر انہوں نے ایک چھوٹی سی ٹکڑی کو پھر آگے بھیجا ہے، اور وہ مدینہ کے قریب ایک میدان میں آئے ہیں، اور وہاں آ کر انہوں نے مدینہ کے ایک انصاری تھے اور ایک ان کے حلیف تھے، ان دونوں کے کھیت کو بھی انہوں نے آگ لگائی، ان کے مویشی کو بھی لوٹ لیا اور ان کو بھی شہید کر دیا، ان کے گھر کو بھی آگ لگائی، اور یہ کارروائی کر کے اپنی طرف سے وہ ابو سفیان اپنا بدر کا بدلہ لے کر تو واپس چلے گئے۔ اس بات کی خبر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوئی ہے تو آپ نے صحابہ کی ایک جماعت کو لیا ہے اور فی الفور مدینہ سے نکلے ہیں، اور آپ ان کا پیچھا کرتے ہوئے گئے ہیں۔ آگے جب ابو سفیان نے دیکھا کہ ہمارے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کے آ رہے ہیں، تو ان کے پاس یہ ستو بوریوں میں بھرے ہوئے تھے، انہوں نے ان ستوؤں کو راستے میں پھینک دیا تاکہ ان کی سواریوں کا بوجھ کم ہو، وہ بوجھل نہ رہیں، اور اس وجہ سے وہ آگے بھاگ کر واپس مکہ پہنچ جائیں، اور اسی وجہ سے اس کا نام غزوہ سویق پڑا کہ سویق سے مراد یہ ستو ہیں۔ تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین راستے میں وہ بورے اٹھاتے رہے، اور ان کے پاس اور اپنے ساتھ وہ واپس لے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لشکر کی اس ابو سفیان کے لشکر کے ساتھ مٹبھیر نہیں ہو سکی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس تشریف لے آئے ہیں۔ اسی طرح غزوہ سویق کے بعد اب ہم چلتے ہیں غزوہ بنو قینقاع کی طرف۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے جب ہجرت مدینہ کے بعد یہود کے قبائل کا تعارف کروایا تھا تو ہم نے بتایا تھا آپ کو وہاں کہ مدینہ میں سب سے قریب ترین مسجد نبوی کے قریب ترین رہنے والا جو یہودی قبیلہ تھا وہ یہی بنو قینقاع تھا۔ لیکن بدر میں جب قریش مکہ مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے آئے ہیں لشکر لے کر، تو اس سے بھی پہلے اور اس وقت بھی یہ بنو قینقاع جو ہے یہ مکہ والوں کے ساتھ در پردہ یہ سازشیں کر رہا تھا، اور اس کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو چکی تھی، اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر سے فارغ ہونے کے بعد ان کے علاقے میں گئے ہیں، ان کے بازار میں گئے ہیں، اور ان سے جا کر بات کی ہے، اور انہیں یہ کہا ہے کہ یہودی دوستو اسلام قبول کر لو ورنہ تمہارا انجام بھی ویسا ہی ہوگا۔ تو اس کے اوپر انہوں نے پھر تکبرانہ انداز میں انہوں نے یہ کہا کہ آپ کسی بھول میں نہ رہیے گا، وہ اناڑی لوگ تھے کہ جن کو آپ نے آرام سے شکست دے دی۔ تو ان کا مائنڈ سیٹ یہ تھا، یہ سمجھتے تھے کہ قریش مکہ اناڑی پن کی وجہ سے ان سے ہار گئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ اگر ہم سے کبھی آپ کا پالا پڑا تو پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ جنگجو کسے کہتے ہیں۔ تو یہ ان کے ایک تکبر کی ڈپکشن کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے پاس تشریف لے کے گئے کہ ان کو پھر ایک دفعہ سمجھا دوں، لیکن انہوں نے وہاں یہ تکبر دکھایا اور کہا کہ کسی بھول میں نہ رہیے گا، ہم سے مقابلے میں آئیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ جنگ کسے کہتے ہیں اور مقابلہ کسے کہتے ہیں۔ ایک یہ وجہ بنی بنو قینقاع کے غزوہ بنو قینقاع کی، اور دوسری وجہ یہ بنی کہ یہ میں نے آپ کو اس لیکچر میں بھی بتایا تھا کہ کوئی 300 کے قریب سنار ان کے صرف ایک قبیلے میں تھے، تو اس لیے
یہ گولڈ سمتھ تھے ان کے، اور یہ سونے کے زیورات کے بڑے بیسٹ یہ ڈیزائن میکر تھے۔ تو دوسری وجہ جو بنی اس غزوے کی، ایک مسلمان عورت اپنا زیور لے کر ایک یہودی کی دکان پر گئی، اور جب اس کی دکان پر گئی تو اس یہودی نے اصرار کیا کہ آپ اپنا پردہ اٹھا کر اپنا چہرہ دکھاؤ۔ انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ بہرحال وہ پاس ہی ایک بینچ پہ بیٹھ کے تو اپنا یہ دکاندار سے گفتگو کر رہی ہوں گی، تو چند یہودیوں نے اشارہ کیا اور انہوں نے ان کا جو پردے کا عبائے کی جو کپڑا تھا وہ پیچھے کسی کھونٹے سے باندھ دیا، اور جب وہ اٹھی ہیں اپنی گفتگو مکمل کر کے تو وہ ان کے اوپر سے پردہ ہٹ گیا، اور یہ یہودیوں نے خوب ٹھٹھا اور ہنسی اڑائی اور مذاق اڑایا کہ دیکھو تم نے ہمیں تب نہیں دکھایا تو ہم نے دیکھ لو پھر بھی تمہیں بے پردہ ایسے کر دیا۔ انہوں نے ایسے پکارا اور ایک مسلمان آگے، ان کو جب اس بات کا پتہ چلا تو پھر انہوں نے اس یہودی کو قتل کر دیا، اور یہودیوں نے بھی پھر اس مسلمان کو قتل کر دیا، اور وہ مسلمان جس قبیلے سے تھے اس قبیلے والوں کی پکار کی وجہ سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر لے کے قینقاع کے علاقے میں گئے ہیں، اور ان کا 15 دن تک محاصرہ کیے رکھا، اور 15 دن کے بعد رئیس منافقین عبداللہ بن ابی کے کہنے پر ان کی جان بخشی کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہا کہ میں کیسے ان لوگوں کو گردن مارنے دوں کہ جنہوں نے میرے ساتھ ہمیشہ میرا ساتھ دیا ہے اور مجھے بچایا ہے۔ تو بہرحال پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ عبداللہ بن ابی کی وجہ سے اور ان کا مال اور ان کی جو چیزیں تھیں فیصلہ یہ فرمایا کہ وہ یہیں رہے گا اور یہ یہاں سے جا سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر سب سے اہم ترین اگلا جو موضوع ہے وہ میرا سب سے فیورٹ ترین موضوع ہوتا ہے سیرت میں سے، کہ گستاخان رسول کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا عمل چھوڑا ہے۔ تو ہم غزوہ بنو قینقاع کے بعد گستاخ نمبر 1 کعب بن اشرف کے بارے میں کہ کیا اس کی قسمت اور کس طرح سے اس کو اس دنیا سے جہنم واصل کیا گیا، اس کے بارے میں ہم گفتگو کرتے ہیں اب۔ کہ غزوہ بدر کے بعد یہ کعب بن اشرف یہ ایک بہت بڑا شاعر بھی تھا، تاجر بھی تھا، بڑا مالدار قسم کا یہ انسان تھا۔ کعب بن اشرف یہ بدر کے بعد مکہ میں گیا ہے، وہاں جا کے اس نے مرثیہ گوئی کی ہے، مرنے والوں کے بارے میں اس نے مرثیے کہے ہیں، اور اس نے مکہ والوں کو بہت اکسایا ہے کہ مدینہ والوں کو قابو کرو، ہم یہود بھی تمہارا ساتھ دیں گے۔ اور یہ وہاں جا کر تو اس نے یہ اپنا بغض نہیں چھپا سکا، اور یہ سفر کر کے مکہ گیا، اور واپسی پر آ کر اس نے ایک عجیب چیز شروع کی کہ اس نے مسلمان خواتین کی شان میں گندے اشعار کہنا شروع کر دی، اس نے ہجو کرنا شروع کر دی، اس نے مسلمان عورتوں کے بارے میں گندی شاعری شروع کر دی، اور قیامت کی صبح تک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ الفاظ یہ ہمارے سامنے روشن رہیں گے۔ آپ نے فرمایا کون ہے جو کعب سے نپٹے؟ تو یہ جو بدبخت یہودیوں میں سے یہ جو گستاخیاں کرتے ہیں اور یہ اس طرح کے اس گھنونے کام میں پڑتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں آج بھی 1450 سال ہو گئے ہیں، اور قیامت کی صبح تک کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ سے روشنی پا کر آج بھی کوئی نہ کوئی آج کے یہودی گستاخ رسول کو کعب بن اشرف کے پاس جہنم میں پہنچا کر ہی دم لیتا ہے، چاہے اس کے لیے اس کو اپنی جان دینی پڑے، اٹ ڈزنٹ میٹر، اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ اور یہ وہ چیز ہے کہ جو 6 ارب کفار قیامت کی صبح تک نہیں سمجھ سکتے کہ آخر یہ اپنی جان پر کھیل کر کوئی چند الفاظ بھی کہہ دے تو یہ اس کو چھوڑتے نہیں ہیں جب تک اس کی گردن جو ہے وہ سر سے جدا نہ ہو۔ تو یہ گستاخوں کے بارے میں الحمدللہ ہماری لیگسی قیامت کی صبح تک قائم رہے گی، اور ان کے سینے پہ یہ اسی طرح ان کو یہ ایک ڈر اور خوف بیٹھا رہے گا کہ یہ مسلمان کے نبی کے بارے میں نعوذ باللہ جب بھی کبھی کسی نے کہا تو وہ کعب بن اشرف کے پاس ہی پہنچایا گیا۔ جب کعب بن اشرف کے بارے میں کہا گیا تو ابو نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی، اور پھر اس کے گھر جا کر اس کو جہنم واصل کیا گیا۔ جب کعب کا خاتمہ ہوا تو وہ واقعہ بڑا کمال ہے، اور اکثر ہم نے سنا ہوا ہے، میں اس میں سے آپ کو جو اہم پوائنٹس ہیں کہ جو آج کل ہمارے یہاں دبے ہوئے ہیں جن کو گفتگو نہیں ہوتی، میں ان پوائنٹس پہ بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اصل فلسفی اور اصل اس کا کرکس اور اصل اس میں سے جو مجھے آپ کو ایک رہنمائی لینی چاہیے وہ ان باتوں میں موجود ہے جس کو کہ بیان کیا نہیں جاتا۔ جب کعب بن اشرف کا گردن اڑائی گئی تو یہود مدینہ معاہدہ لے کر آ گئے۔ یہ بات غالباً میں نے جو پڑھی ہے یہ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے لکھی ہے کہ وہ یہود مدینہ یہ لے کے آ گئے معاہدہ، یہ دیکھیے
آپ تو ہمارے ساتھ معاہد ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ یہود جو معاہدہ اٹھا کر لائے تھے، آپ نے ان سے کہا کہ اس نے یہ جو گستاخی کی حرکت کی، یہ اس کی وجہ سے معاہدے سے خود ہی نکل گیا۔ تو معاہدے کا بھی ایک لیمٹ ہے، اور یہود آج کے دور میں بھی اگر ہمیں جیو پولیٹکس سمجھائی جائے، ہمیں ساری چیزیں سمجھائی جائے، تو بھائی ہم سب چیزوں کی ایک حد ہے، اور اس حد کے بعد کیا کرنا ہے یہ سیرت سے اور کعب بن اشرف کی اس فیٹ جو اس کو جنم واصل کیا گیا، اس سے ہمیں یہ ساری باتیں مکمل پتہ چل جاتی ہیں۔ کعب بن اشرف کے ہی کچھ عرصے کے بعد ایک اور یہودی گستاخہ اسما بن مروان کو بھی قتل کیا گیا۔ اس کو بھی ذرا غور سے سن لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اسما بنت مروان یہودیہ کے ان گستاخانہ شاعری اور وہ جو ہجو کرتی تھی اس کے بارے میں معلوم ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو الفاظ بیان کیے ہیں اور جو لائن بیان کی گئی ہے یہاں سیرت کی کتابوں میں، یہ گستاخ رسول کی قسمت کا فیصلہ قیامت کی صبح تک کے لیے کرنے کے لیے کافی شافی ہے۔ وہ لائن کیا ہے سن لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا کوئی ایسا نہیں ہے جو میرا اس سے بدلہ لے؟ تو عمیر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک نبینہ صحابی ہیں، وہ اسما بنت مروان کا جو خامن تھا اسی کے قبیلے سے ان کا تعلق تھا، یعنی اس یہودیہ کا جو خامن جس قبیلے سے تھا اسی سے ہی حضرت عمیر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے اپنے دل میں ٹھان لی کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کا بدلہ لوں گا۔ وہ رات کے وقت اس کے گھر میں گئے ہیں، تو اس کے چھوٹے بچے ہیں جس کو وہ اس میں سے ایک کو دودھ پلا رہی تھی، تو یہ اس کو ٹٹولتے اس کے پاس اس کے پہنچے ہیں، اور اس کے وہ جو دودھ پیتا بچہ اس کو علیحدہ کیا ہے، اور اپنی تلوار لے کر اور اس کے اندر اس کو اوپر سے ایسے تلوار کو زور لگایا ہے، اور وہ اس کے بالکل پیٹ سے آر پار ہو گئی اور اس کا خاتمہ ہو گیا۔ پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اگلے دن صبح فجر کی نماز میں آ کر نماز فجر پڑھی اور شریک ہو گئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیا اس کو قتل کر رہے ہو؟ تو حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جی ہاں یا رسول اللہ۔ اب سنیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی مدد کی، ایک اکیلے شخص نے اللہ اور اللہ کے رسول کی مدد کی ہے۔ اور اس طرح پھر عمیر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا اس کے بارے میں مجھے سزا بھگتنا پڑے گی؟ تو یہاں وہ میں نے سوچا کہ ان کے مائنڈ میں یہ تھا کہ اگر سزا بھی بھگتنا پڑی تو سو واٹ، سزا کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن میں بھی زندہ رہوں اور ایک گستاخہ بھی زندہ رہے، یہ نہیں برداشت ہو سکا ان سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو الفاظ بیان کیے اس کا مفہوم محدثین نے وہ نقل کیا ہے جو حدیث کو، اس کا مفہوم یہ ہے کہ کسی کی نکسیر پھوٹنے تک بھی اس میں کوئی تنازع یا جھگڑا نہیں ہو سکتا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں کہا کہ یہ آنکھوں والا ہے۔ دنیاوی طور پر تو ان کو آنکھوں سے نظر نہیں آتا، لیکن گستاخہ کو وہ اپنے کیفر کردار پہنچانے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو سرٹیفکیٹ مل رہا ہے وہ یہی مل رہا کہ یہ آنکھوں والا ہے۔ ہاں لیکن یہاں ایک بات جو کہ لبرل طبقہ ہمارے پاکستان میں پچھلے 15-20 سالوں سے یا لیٹ سے 10 سالوں سے یہ ایک پوائنٹ ریز کر رہا ہے، ایک وہ آبجیکشن اس کو ریز کرتا ہے، اس آبجیکشن کی ویلیڈیٹی میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کے یہاں بریلوی دیوبندیوں کو گستاخ لکھتے ہیں، اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور یہ مانتے ہیں، دیوبندی بریلویوں کو مانتے ہیں، اہل حدیث ان کو، آپس میں یہ تینوں بڑے اہل سنت والجماعت کے جو مسالک ہیں، ان کے جو پیچھے جو بانی ہیں وہ بھی ان کی کتابوں میں گستاخ لکھ کے گئے ہیں۔ تو آسیہ مسیح کو گستاخی پہ کیوں قتل کیا جاتا ہے؟ اور اگر کیا ان کے آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع ہو گئے تو کیا یہ اس پہ شور ڈالیں گے کہ نہیں ڈالیں گے؟ یہ میں سمجھتا ہوں، چونکہ میرا کام بھی زیادہ تر عوام میں اور یونیورسٹیز میں ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سوال کا جواب ان تینوں مسالک کی مذہبی لیڈرشپ پہ ایک قرض ہے۔ آگے بڑھیے، آئیے اور اس کا مدلل جواب دیجئے۔ آپ تو مذہبی لیڈرشپ کو یہ بھگتنا نہیں پڑتا، لیکن مجھے اپنی یونیورسٹیز کے لیکچرز میں اگر ان دنوں میں کوئی واقعہ ہوا ہو کسی کو گستاخی پہ قتل کرنے کا، تو وہ ساری شیئر کراس کویسچننگ اور وہ بمبارڈمنٹ ہمیں اور کم از کم مجھے وہ فیس کرنی پڑتی ہے۔ تو آپ بھی آئیے، فیس دا فائر، اور یہ سوال بہت ویلڈ ہے اور اس کا ایک
یونینیمس ایک ڈیسیژن لینے کے بعد یا آپ تینوں مسالک کے اہل سنت والجماعت کے بڑے بیٹھیں اور اس کے بعد اس سوال کو ایڈریس کیجئے. ہمارے معاشرے میں ہو کیا رہا ہے کہ دوسرے لیفٹ ونگ سے اگر کوئی سوال اٹھتا ہے تو اگر وہ ویلڈ بھی ہے تو اس کا جواب سالوں تک نہیں آتا, اور اس میں پھر ایک تقسیم در تقسیم ایک خلیج بڑھتی جا رہی ہے. جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ آپ کی طرف سے جواب نہیں آتا تو وہ ڈاؤٹس میں چلا جاتا ہے, اور جو عوامی طبقہ ہے اس کو بھی صحیح طرح نالج نہیں پہنچ رہا. تو یہ میرے سامنے یہ کچھ سالوں سے بات تھی, لیکن چونکہ میں آن ایئر اور میڈیا تب نہیں آتا تھا تو یہ اس لیے میں یہ آپ ساری مذہبی لیڈرشپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ یہ جو سوالات آتے ہیں اس کو سب کچھ چھوڑ کر اپنی ساری پرائیورٹیز کو پیچھے رکھ کر, اور پھر یہ معاملہ بھی گستاخی رسول کا ہے, اور گستاخی رسول کے بارے میں اگر کسی نے کسی لیفٹ ونگ کے کسی سوال اعتراض کی وجہ سے بہک گیا تو وہ تو ایمان ہی گیا اس کے ہاتھ سے. تو یہ بہت اہم معاملہ ہے. میری درخواست ہے کہ اس ساری مذہبی لیڈرشپ کو اس کو فوراً ٹیک اپ کرنا چاہیے, اور یہ سوال میں پچھلے کئی سالوں سے سنتا آ رہا ہوں, یہ آپ کے اوپر قرض ہے, آئیے اور اس کا جواب دیجئے کہ ہاں ہماری کتابوں میں لکھا ہے, اہل سنت والجماعت کے تین بڑے مسلک آپس میں یہ ایک دوسرے کو کہہ چکے ہیں, لکھ چکے ہیں, اور اس سوال کا تشفی بس جواب دیجئے. اور جو ایسے گستاخ ہیں ان کو ایک علیحدہ ایک طبقہ ہے جس کا صرف جہنم واصل ہونا قسمت ہونی چاہیے, اس کو علیحدہ بیان کیجئے, اور ان کے بارے میں بھی جو ایمبیگوٹیز اور وہ جو آبجیکشنز ریز کر جاتے ہیں اس کا بھی جواب دینے کی ذمہ داری آپ سب کے اوپر ہے. اس کے بعد ہم غزوہ احد تک کے درمیانی فاصلے میں جو 2-3 غزوات اور سرایہ ہوئے ہیں, ہم اس پر آج گفتگو کر کے اپنے لیکچر کا اختتام کر دیں گے, اور اگلے لیکچر میں ہم انشاءاللہ میرے سب سے فیورٹ ترین موضوع غزوہ احد کے بارے میں ہم پوری تفصیلات جاننے کی کوشش کریں گے. لیکن غزوہ بدر اور غزوہ احد کے درمیانی مدت میں جو غزوات ہوئے ہیں اس میں سے غزوہ ذی امر وہ واحد غزوہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ تعداد لے کر لشکر کی اور دشمن کے خلاف گئے ہیں. اس کا واقعہ کچھ یہ ہے کہ 12 ربیع الاول 3 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو پتہ چلا کہ بنو غطفان کے کچھ مشرکین اور کچھ قبائل وہ آپس میں گٹھ جوڑ کر کے تو مدینے پر حملہ کرنا چاہ رہے ہیں. ان کا پیچھے اسکول آف تھاٹ اس وقت کیا تھا, یعنی ان کا تھاٹ پروسیس کیا تھا, وہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ اس وقت مکہ کے سرداروں کو اتنی بڑی شکست ہوئی تو یہ جو قبائل تھے ارد گرد کے یہ سوچتے تھے کہ اگر ہم مدینے میں جا کر ان کو حملہ کر کے اور ان کے اوپر اگر فتح پا لے تو پھر پورا عرب ہمارے زیر نگیں آ سکتا ہے. تو یہ وہ وجوہات ہیں کہ یہ چھوٹے موٹے یا بڑے قبائل بھی تھے لیکن سنگل تھے, یہ بھی آپس میں حلیف بن کے 2-4 قبائل تو یہ مدینہ پر چڑھائی کرنا چاہتے تھے کہ تاکہ ہم ان کو اگر زیر نگی لے آئے تو پھر اس کا مطلب ہماری دھاک بیٹھ جائے گی اور اس کے بعد پھر عرب ہمارا باج گزار ہو جائے گا. اس لیے یہ واقعات ایسے ہوئے جن میں سے غزوہ ذی امر بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 450 صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا لشکر لے کر, آپ ان کا ایک چشمہ تھا ذی امر اس کا نام تھا, آپ وہاں پہنچے ہیں اور یہ مشرکین جتنے بھی تھے یہ سب بھاگ کھڑے ہوئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب ذرا غور سے سنیے گا کیونکہ آگے ربیع الاول بھی آ رہا ہے. آپ دیکھیں کہ آپ کی امت اس وقت ربیع الاول میں کیا کر رہی ہے, اور میں آپ کو سیرت سنا رہا ہوں, اور اس میں بدر اور احد کے درمیان سب سے بڑی جو لشکر کشی ہوئی ہے وہ ہوئی ہے ربیع الاول کے مہینے میں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ ان بدبختوں پہ اور ان مشرکین پہ دھاک بیٹھی رہے اور تاکہ یہ ایسی حرکتیں بار بار نہ کریں, یہ چھوٹی موٹی جو ریشہ دوانیاں ہیں یہ آپ دیکھیں ہسٹری میں بہت بڑی بڑی امپائرز کے خلاف بھی ہوتی رہی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جانتے تھے, اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پورا 1 مہینہ رہے. اور تہاڈا کوئی پیر 1 مہینہ کتے رہا ہوئے اج تک؟ آپ کے معاشرے میں پیر صاحب تو وہ 3 دن اگر کہیں جائیں گے تو وہ کسی صحت افزا مقام تے جان, یعنی پیر کی پوری زندگی میں 1 مہینہ کسی صحرا کی جگہ میں دین کے لیے جانا. جب ہم نے یہ نہیں دیکھا تو ہماری 22 کروڑ عوام جہادی نہیں بن سکتے, جہاد کا کنسیپٹ نہیں آ سکتا, 27 غزوات ہمارے اندر نہیں اتر سکتے. بھائی یہ باتیں لگتی بہت بری ہیں, یہ چبھتی ہیں میں جانتا ہوں,
لیکن بات یہی ہے کہ سیرت اگلے سنتے جائیں، ایک غزوہ 1 مہینہ رہے، ایک دوسرا غزوہ 2 مہینے وہاں رہے، کیسی زندگی ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ دین تخت پہ آتا ہے تو ان وجوہات کی وجہ سے آتا ہے۔ یہ خواجی اگرچہ مگرچہ چوکے چناچے، ہاں جی یہ جی وہ جی، ٹھنڈا میٹھا دین یہ تخت پہ نہیں لاتا، اور اسلام آیا صرف تخت پہ آ کے بیٹھنے کے لیے بھائی۔ تو کم از کم اگر ہم یہ ایفرٹ نہیں کرتے، ہم پاکستان میں ایسا نہیں کر سکتے، لیکن میں اس لیے بیان کرتا ہوں، میرا اپنا اسکول آف تھاٹ یہ ہے کہ ہمیں شیئر کنسیپچل کلیئرنس تو ہو، ہمیں کم از کم اپنی کنسیپچل کلیئرنس تو کرنی چاہیے کہ ہاں جہاد بھی ایسا حصہ ہے دین اسلام کا، اور سب سے بڑا حصہ ہے، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینہ صحرا میں رہے ہیں۔ تو یہ غزوہ ذی امر کا یہ فلسفہ ہے، یہ اس کو آپ کو سننا ہوگا اور آگے پھیلانا بھی ہوگا۔ ہم جہاد کر پائیں نہ پائیں، اگلے 100 سال ہم جہاد میں نہیں اترتے، اٹ ڈزنٹ میٹر، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم جہاد کے بارے میں اپنی تڑپ، اپنی لگن، اپنی سوچ ہم اس کو بھی چھوڑ دیں، تو اس کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اگلا غزوہ بحران ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قریش کے تجارتی قافلے کا پتہ چلا، آپ 300 صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو لے کر پہنچے ہیں، اور یہ ربیع الاخر کا آخری مہینہ ہے، اور 2 مہینے وہاں قیام کیا آپ نے، 2 مہینے وہیں رہے ہیں۔ تسی ہن ویکھو کوئی پیر اپنا قعدہ وہ بیڈ چھڈ کے، وہ اے سی والا کمرہ چھڈ کے، اور وہ آج کے دور میں پچھلے آپ 50-70 سال میں دکھا دیں کہ جو کسی نے ایسا کام کیا ہو، صحرا میں اتر کے بیٹھا رہا ہو 2 مہینے۔ تو یہ وہ غزوات ہے، اور اب آخری سریہ ہے جو وجہ بنا غزوہ احد کی۔ سیرت نگاروں نے لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ انٹیلیجنس اور کاؤنٹر انٹیلیجنس جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، اس پہ کبھی آپ پڑھیے، تو سنے ہی نہیں ہونا، پہلی دفعہ سن رہے ہوگے، اس پہ آپ کبھی پڑھیے۔ میں نے خاص طور پہ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے تو بہت زیادہ اس پہ لکھا ہے، تو میں نے جو مجھے پوری سیرہ مبارک میں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرہ مبارک میں ایک دن چند ڈاکٹرز کو بتا رہا تھا کہ مجھے جو سب سے حیران کن بات لگتی ہے، جو بالکل عقل میں نہیں سماتی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انٹیلیجنس سسٹم اور کاؤنٹر انٹیلیجنس سسٹم ہے۔ کبھی اللہ نے توفیق دی تو اس کے اوپر علیحدہ کوئی سیشن کریں گے انشاءاللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ چونکہ یہ بدر کے مارکے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ہمارے شام کی جو تجارت ہے اس کا راستہ محفوظ نہیں ہے، تو ابو سفیان کی لیڈرشپ میں قریش مکہ نے روٹ بدل لیا کہ کسی اور روٹ سے جاتے ہیں، غالباً یہ عراق کا روٹ تھا، if I am not wrong، یا مجھے بھول نہیں رہا، تو یہ ایک اور روٹ بدلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس روٹ کی خبر اپنی کاؤنٹر انٹیلیجنس سے پائی، اور آپ نے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشکیل کی ہے، اور انہوں نے نجد کے علاقے میں جا کر اس قافلے کو قابو میں لے لیا، اور اس قافلے میں ان کے 30,000 درہم تھے چاندی والے۔ تو یہ 30,000 درہم کی مالیت ایسے کروڑوں میں جائے گی، یہ ان کے ساتھ ان سے قبضے میں لیے ہیں۔ تو یعنی انہوں نے سوچا کہ مسلمانوں کو خبر نہیں ہوگی، ہم ایک نئے ٹریڈ روٹ سے اپنی تجارت کو دوبارہ جو ہے وہ پھیلائیں گے، اور اس کے بعد جب ہم اس سے کثیر منافع حاصل کریں گے، پھر آ کے ایک بڑا حملہ کریں گے اور نعوذ باللہ مدینہ کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ یہ ساری کی ساری جو ان کی پلاننگز تھی، اس کا کاؤنٹر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بر وقت کیا کرتے تھے۔ تو آپ نے وہ جو سریہ بھیجا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو سیرت نگاروں نے لکھا کہ یہ وجہ بن گئی غزوہ احد کی بھی، کہ انہیں پتہ چل گیا پہلے بدر والے راستے سے ناکہ بندی تھی، اب چھپ کے ایک نیا راستہ اپنایا ہے، وہاں بھی ناکہ بندی ہو گئی ہے۔ تو اس لیے اب پھر مسلمانوں کے ساتھ ایک اپ سکیل قسم کا ایک بالکل فرنٹ لائن پہ آ کر تو مسلمانوں سے کوئی فیصلہ کن مارکہ کرنا پڑے گا، اس کے لیے یہ وجہ بنی ہے غزوہ احد کی۔ اگلے لیکچر میں ہم انشاءاللہ غزوہ احد پہ بات کریں گے۔